کیا آپ وفاقی وزیر قانون کے استعفے کا مطالبہ کریں گے؟ اور دوسرا، اسلام آباد میں متعدد بار بلدیاتی انتخاب ملتوی کیے جاتے ہیں اور ایک دفعہ پھر ملتوی کیے جا رہے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، میں بلدیاتی پہ تو سیکرٹری جنرل کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی تھوڑا سا رائے اپنی دیں، لیکن جہاں تک سیکرٹری جنرل صاحب نے میرے خیال ہے بات کی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ غور طلب بات ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹ ابھی پڑھا ہے. میں خان صاحب کہہ رہی ہوں، یہ ابھی انہوں نے جو پڑھا ہے، پہلے تو دیکھیں ایک آرڈیننس پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ کالے قانون کی بھی ایک تاریخ ہے، بڑے قوانین کالے قوانین آئے ہیں، لیکن ان کالے قوانین کی تاریخ میں بھی یہ تاریخ پہلی تھی کہ ایک آرڈیننس آ گیا جس میں صدر کا اپروول ہی نہیں ہے، ان کا دستخط ہی نہیں ہے اور پروملگیٹ ہو گیا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. یہ صرف نیگلیجنس نہیں ہے، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اور ایک کرمنل نیگلیجنس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے یہ لا منسٹر صاحب کو بخوبی اس کا علم ہوگا. مجھے ان کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ ایرر ہو گیا تھا، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. آئی ڈونٹ تھنک اٹس انف. آپ ایک ایسا پریسیڈنٹ قائم کرنے جا رہے تھے جو ملک کی تاریخ پر ایک بڑا بدنما داغ بن کے رہتا، اور وہ آج بھی رہے گا اگر ابھی آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرائیں گے. جس طرح کہ کہا سیکرٹری جنرل صاحب نے کہ اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرائیں گے، اس کے پیچھے جو لوگ ملوث تھے ان پر ایکشن نہیں لیں گے، اور اگر اس کی ذمہ داری وزیر قانون خود لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے ہی سزا بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے. لیکن اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن اور اس کی رسپانسبلٹی جس پر ڈالنی ہے وہ بنتی ہے. صرف آئیں بائیں شائیں جواب سے میں نہیں سمجھتی مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ بہت غلط روایت ہے جو ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، اور جب پھر اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی in terms of Article 89(2)(b) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the President is advised to withdraw the Special Economic Zones Amendment Ordinance 2026 whatever. تو وہ withdraw کیسے کریں گے جب انہوں نے اپروو ہی نہیں کیا؟ وہ withdraw کیسے کریں گے جب انہوں نے سائن ہی نہیں کیا؟ تو اس کی بھی تو انگریزی غلط ہے نا، یہ بھی تو غلط ہے، یہ بھی کس نے لکھ کے دے دیا ہے؟ تو میں ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ جو دو منسٹرز سنبھال رہے ہیں لا منسٹری، ایک فیڈرل منسٹر سنبھال رہے ہیں اور ایک اسٹیٹ منسٹر سنبھال رہے ہیں جو بہت ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، تو ذرا پوچھیں ان سے کہ اس کی انگریزی کون صحیح کرے گا؟ بھائی ایک شخص نے ایک آئینی عہدے پہ وہ بیٹھے ہیں، آئینی عہدہ ہے نا، ان کی ایک لمیٹڈ پاورز ہے، بٹ ان کی لمیٹڈ پاورز میں پروملگیشن آف آرڈیننس ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کے دستخط بنتے ہیں. تو یہ کیوں جو ہے وہ نہیں ہوا ہے، وہ کیوں ابھی تک نہیں بتا پائے ہیں؟ دو منسٹر سنبھال رہے وزارت کو اور دونوں منسٹرز نہیں بتا پا رہے کہ بھئی اصل میں مسئلہ کیا ہوا تھا. اور جہاں تک لوکل باڈیز کے مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جی 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ ہونے چاہیے، اور یہ 3rd ٹیئر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لوگوں کو ڈیلیور کرتا ہے گراس روٹ پر. اور اگر یہاں پہ لوکل باڈیز آپ نہیں کرائیں گے، اور آپ ہم سے تو بار بار سوال ہوتا ہے پیپلز پارٹی سے سندھ کے حوالے سے، وہاں پہ لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہو گئے، لوکل باڈیز کا قانون بھی موجود ہے، لوکل باڈیز کے ریپرزنٹیٹیوز وہاں ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی اکاؤنٹیبل بھی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کو بھی وہ فیس کر رہے ہیں. لیکن اور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جو مطلب ہمیں تو بڑے سرمنز دیے جاتے ہیں، بڑا درس دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں بتائیں کہ جہاں ضرورت لوکل باڈیز کی ہے وہاں بجائے اس کے کہ آپ لوکل باڈیز کو کرائیں الیکشنز کو، وہاں آپ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں. میں کہوں گی سیکرٹری جنرل صاحب آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پر، اپنی رائے دیں اس پر. یہ بڑا اہم ایشو ہے. آپ بھی سوال لے لیں، دے دیں. جی دیکھیے چلے آپ کریں. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی، کیونکہ میں پرائیویٹائزیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہوں، تو ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ نہ صرف اپنا موقف پیش کیا بلکہ اسی لیے یہ سب کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تاکہ ان عوامل کا بھی جائزہ لیا جائے جس کی وجہ سے پی آئی اے کی یہ سچویشن آ گئی کہ ہم ایک قومی ایئر لائن کو جو پاکستان کی شناخت ہے اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں کوڑیوں کے داموں. ٹھیک ہے، جو قرضے ہیں وہ پاکستان کے پاس رہ گئے ہیں، اور جو ایئر لائن ہے، جو اس کے ایسٹس ہیں، جو اس کے روٹس ہیں، وہ جو ہے پرائیویٹائز ہو گئے.
تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم نے بات کی کہ جو امپلائیز ہیں ان کو آپ پروٹیکٹ کریں. ایک عجیب قسم کی مت کریٹ کی گئی تھی کہ جی کیونکہ پی آئی اے میں زیادہ افرادی قوت ہے اس وجہ سے پی آئی اے نقصان کا باعث بن رہی ہے. یہ تمام مت جو ہے اس کو اصل حقائق کو ہم سامنے لے کر آئے, اور یہ رپورٹ کل بھی ہم نے شیئر کی تھی, اس کی کاپیز ابھی بھی موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر امپلائیز کی بات کی ہے, اگر ایک ادارے کی بات کی ہے, اگر اس کی شناخت کی بات کی ہے, اگر اس کے اندر سسٹینیبلٹی کی بات کی ہے, وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. بہت شکریہ. اور آپ اسلام آباد پہ آپ بتا دیں گے, میرا خیال ہے سیکرٹری جنرل بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. شکریہ. شازیہ بی بی نے تفصیلاً لوکل باڈیز پہ بات کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ کی بات ہے تو نیچرلی ہم خود بھی لوکل گورنمنٹ میں رہے, میں خود بھی ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں, اس طرح تو زیادہ آپ ایفیکٹیولی لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. تو چاہیے تو یہ کہ فوراً الیکشن بھی ہو جائیں, لیکن جس طرح شازیہ بی بی نے کی کہ شاید حکومت ڈیلے کیوں کرنا چاہتی ہے, یہ ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کیوں ڈیلے کرنا چاہتی ہیں. ہماری تو مطالبہ یہ ہے کہ اس کو فوراً سے الیکشن کروائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت تھینک یو. شکریہ.